بنا دیا جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہدیہ عقیدت پیش فرمایا سیدہ زینب کی بارگاہ میں، تو جسے کہتے ہیں دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور میں ابتداً ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم آج ذکر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر یہ ذکر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس میں بامسمہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روئے زمین پر وہ شان عطا فرمائی جو آپ کے علاوہ کسی کے حصے میں نہ آئی۔ اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کی ہر نسبت آپ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اگر آپ یہ نسبت دیکھیں کہ آپ نواسی کس کی ہیں تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نسبت کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان ہیں۔ اگر یہ نسبت دیکھیں کہ آپ کی نانی جان کون ہیں تو اول المسلمین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ کی نانی جان ہیں، یہ آپ کا ایک مکمل تعارف ہے۔ پھر اس کے بعد اول ہیں خاتون اسلام، مطلب اسلام میں خاتون اول ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے والد محترم کی طرف نگاہ ڈالی جائے کہ آپ کے والد محترم کون ہیں تو وہ مولا کائنات ہیں، کہ جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ کی طرف دیکھا جائے تو کیا ہی بات ہے کہ وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، وہ نسبت ہے۔ پھر آپ کے بھائیوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ دین اسلام کو قائم فرماتے ہیں۔ یعنی ہر نسبت سے آپ بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس وقت، یعنی آپ کی ولادت کی میں بات کر رہا ہوں، روئے زمین پر جس گھرانے میں آپ آنکھ کھولتی ہیں اس سے اعلیٰ کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے عظیم ترین رشتوں کی خوبصورت ترین جھرمٹ کے اندر آپ تشریف لاتی ہیں، اور آپ کی آمد مبارک سب کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات کا چہرہ کھل جاتا ہے، مولا کائنات کو خبر ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار فرماتے ہیں، گویا کہ تمام فضائل اور تمام محامد کی جامع بن کر آپ تشریف لاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس زمانے میں بچیوں کی ولادت پر جو جاہلانہ رویہ تھا اس کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے رد فرمایا، اور ان تمام نظریات اور افکار باطلہ کی تردید فرمائی۔ پھر جب آپ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی، پھر پہلی کے بعد دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی، پھر دوسری کے بعد تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی، پھر تیسری کے بعد چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی، تو نبی کریم نے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ اگر تمہیں ایک کے بعد دوسری بیٹی، دوسری کے بعد تیسری بیٹی اور تیسری کے بعد چوتھی بیٹی عطا کی جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی کو بیٹی عطا فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کا عالم یہ تھا کہ جب سیدہ کائنات نے حضرت زینب کو مولا کائنات کی گود میں دیا، خوش ہو کر گود میں دیا کہ یہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، مولا کائنات نے آذان دی، اقامت دی، چونکہ نبی کریم سفر مبارک میں تھے، اور عرض کی کہ آپ اس کا نام رکھیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں ان کا نام رکھ دوں؟ گویا کہ آپ بھی انتظار فرما رہے تھے کہ ان کا نام بھی منتخب ہو کر آئے گا رب کی بارگاہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، اور آپ سوچئے کہ شان کا عالم کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا گال مبارک حضرت سیدہ زینب کے گال مبارک پہ رکھ دیا۔ یہ محبت کا عالم اور پیار کا عالم ہے۔ اور اس کے بعد بذریعہ وحی آپ کا نام منتخب کیا گیا، اور وہ نام رکھا گیا زینب۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، ابھی میں پروگرام سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کر رہا تھا اور آپ نے جو تمہیدی گفتگو کہی اس میں اس کا جواب آیا۔ زینب ہم کہتے ہیں جس کا تلفظ ہے زین و ابن، ٹھیک ہے؟ زین کا معنی ہوتا ہے زینت اور ابن کا معنی ہوتا ہے باپ، تو زین و ابن، زینب کا معنی ہے باپ کی زینت۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا اسم کتنا آپ اس میں باپ مسمى، میں یہ جملہ کہنے والا تھا، زین و ابن، باپ کی زینت، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مولا کائنات کی زینت بنایا۔ صرف مولا کائنات کی زینت نہ بنایا بلکہ اس سے بڑھ کر آپ پورے اہل بیت کی زینت بن گئی۔ اللہ اکبر، عقیلہ بنی ہاشم بنا دیا۔ عقیلہ بنی ہاشم بنا دیا، اور آپ کی ذات تمام اہل بیت کے لیے ایک علامت اور ایک زینت بن گئی۔ اور زینت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں ان تمام اسباب کو جمع کریں
اور پھر ذات سیدہ زینب کو دیکھیں, آپ کو وہ تمام اسباب آپ کی ذات مبارکہ میں بدر جائے عطب نظر آئیں گے, اور اس طور پر نظر آئیں گے کہ آپ پر اللہ نے فضل فرمایا کہ ابتداءً ہی ان تمام اسباب کو جمع فرمایا, اور ان میں سے وہ تمام اسباب جن کے لیے ضرورت کسب تھی آپ کاسبہ ہوئیں, اور آپ نے کسب فرما کر ان تمام اسباب کو اپنی ذات میں پیدا فرما دیا. خوبصورت تمہیدی گفتگو. اور اس میں ایک اور بات دیکھیے, دو باتیں بڑی اہم. ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام نے جہاں نام رکھا وہاں سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی آپ کے وجود کو عطا کیا, اور وہی بات ہے میں تو اس کو اس طرح سے عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ لعاب دہن مبارک سے وجود کا سینچا جانا دراصل کربلا کے میدان کے لیے ہی تھا. اور پھر ایک اور بات ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جو نام رکھنے کی بات ہے, میں بھی سوچ رہا تھا انہی کی بات سے میرے ذہن میں خیال ہے, ہمارے یہاں یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ددیال کا حق ہوتا ہے نام رکھنا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ یا تو والدین رکھتے ہیں, دادا دادی رکھتے ہیں, لیکن سرکار علیہ السلام کے طریق نے بتایا کہ نہیں, یہاں تو نانا کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے, اور اسی انداز سے جو ہے نام رکھا جاتا ہے. اچھا, اب اس میں جو ایک خاص طور پہ بات ہے, چونکہ بات آپ کے نام گرامی کی آئی, آپ کے القابات ہمیں کثیر ملتے ہیں, یعنی میں اگر غلط نہیں ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ جتنے القابات میں آپ کے پڑھتا ہوں کسی اور خاتون کے اتنے القابات ہمیں نظر نہیں آتے, یا سیدہ کائنات کے نظر آتے ہیں یا آپ کے نظر آتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ یہ جو القابات ہیں بڑے حسین سے القابات ہیں, ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے جس طرف توجہ دلائی واقعتاً اس طرف توجہ دینی چاہیے, اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرب کے اس رواج کے اندر کہ جہاں پر عورتوں کی پیدائش, بچیوں کی پیدائش پر ان کو زندہ درگور کر دینا, اس میں شرم محسوس کرنا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بات پر اہتمام فرمانا کہ نام بھی آپ عطا فرمائیں گے, اور خاندان کا انتظار فرمانا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام رکھیں گے, یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کا اکرام بھی ہے, اور اس پر کاری ضرب ہے جس عرب کے جاہلی معاشرے اور اس کی جاہلی اقدار کے خلاف مسلمانوں نے ایک آواز بلند کی تھی. 100% ٹھیک. القابات کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے القابات کئی خواتین سے بہت بہت زیادہ ہیں, یعنی کثرت سے ہمیں ملتے ہیں. القابات ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی آپ جو شہزادی ہیں, آپ کے کمالات, آپ کے فضائل واقعتاً اس بات کے مستحق تھے کہ آپ کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے ان القابات سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی, اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ لوگ اس بات کے معترف بھی ہوئے کہ واقعتاً یہ صفات, یہ خصائل, یہ خوبیاں آپ کی شخصیت کا حصہ بھی ہیں. اب آپ فرض کریں کہ اگر دیکھیں کہ کتنے القابات ہیں, تو ان کی کثرت کو اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے تو وہ یوں دیکھیے گا کہ ایک طرف آپ کا لقب ہے عارفہ ہونا, عالمہ ہونا, فاضلہ ہونا, عابدہ ہونا, امینہ, نائبۃ الزہرا, نائبۃ الحسین, شریکۃ الحسین, بلیغہ و فصیحہ, عقیلۃ النساء, عقیلۃ بنی ہاشم, راضیۃ بالقدر والقضاء, صدیقہ صغرا, الغرض یہ کہ قطار ہے القابات شریکۃ الشہداء, ام المصائب آپ کو کہا جاتا ہے. اب اس ان چیزوں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی شخصیت کتنی نکھری ہوئی تھی, اور پھر لوگوں کی عقیدت اور محبت کہ آپ کو مختلف چہروں کے اندر لوگ پسند فرماتے ہیں. اچھا ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا تشریح کیجیے. ان میں سے چند کی میں کوشش کرتا ہوں. جی بالکل, یعنی مجھے جو سب سے زیادہ اپیلنگ بات لگتی ہے, اور جس کانٹیکس میں ہم نے اپنی بات کا آغاز بھی کیا, عقیلۃ بنی ہاشم. اب آپ غور کیجیے, بنی ہاشم ممتاز ہے اپنی صفات, اپنی اقدار کے اعتبار سے پورے عرب کے اندر, اور اس پورے عرب کے اندر بنی ہاشم کی ایک انفرادیت ہے. اس کی سردار کون ہے؟ سیدہ زینب. اور اگر واضح کریں تو پورے عرب میں قریش, اور قریش میں بنو ہاشم, اور اس کی عقیلۃ النساء کون ہیں, ان کی عقیلۃ بنی ہاشم کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ ایک اور چیز غور کیجئے, آپ خاتون ہیں, عرب کا معاشرہ ہے, اور سرداری کس کو مل رہی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر جو دوسری آپ کی خاص بات میں محسوس ہوئی وہ ہے بلیغہ و فصیحہ. عربوں کے اندر مردوں کی طرف اس کی نسبت جوڑی جاتی تھی عام طور سے, لیکن آپ کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی, تربیت جہاں پر ہوئی, لعاب دہن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کے جسم اثر سے یعنی مس ہوتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زبان میں روانی ہوتی ہے, اور مردوں کے برابر اور ان جیسی روانی ہوتی ہے کہ آپ فصیح اللسان کہلاتی ہیں. اور کیوں نہ ہو, آپ کہاں پر موجود ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم علی باب. یعنی دونوں فیضان مل گئے نا, دونوں فیضان, دروازہ بھی آپ کے پاس ہے, شہر علم بھی آپ کے پاس ہے. اچھا, جو لٹریری آپ کے پاس ایکسلنس تھی وہ کیا تھی؟ لٹریری ایکسلنس یہ تھی کہ آپ کو اصطلاحات کے استعمال پر بہت ہی کمال حاصل تھا. گفتگو فصیح و بلیغ ہوتی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا مخاطب ہوتا اس کے مطابق الفاظ کا انتخاب ہوتا. اگر دربار ہوتا
تو اس کے مطابق کلام فرماتی. اگر عام انسان ہوتا تو اس کی سطح پر اترتی. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو خطبہ آپ نے شام میں یزید کے دربار میں دیا, اس خطبے نے ہر طرف سناٹا چھا دیا, جہاں پر مردوں کی حکمرانی ہوتی یعنی ظلم اور جبر کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی. اور آپ دیکھیں کمال, یہ جو آپ القابات کی بات کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے القاب, یعنی فصیح و بلیغہ کا یا عقیلہ بنی ہاشم, یہ القابات کو اپنی طرف شفٹ کرنا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کام ہے اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر. اور پھر آپ یہ دیکھیے, یہ کمال ہے شخصیت کا. اور پھر تربیت, آپ دیکھیے سیدہ کائنات آپ کی والدہ ہیں, چاہے جائے کہ آپ کو وقت کم ملا, لیکن پھر آپ نے انہی کی جانشینی القابات کی صورت میں حاصل کی. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک لقب یہ ہے عالمہ. عالمہ کا مطلب ہے, عالمہ بھی آپ ایسی جیسے کہ غیر متعلمہ ہیں. اور پھر آپ درس و تدریس کے اندر کے فرائض بھی آپ نے انجام دیے, خود مدینہ المنورہ کے اندر بھی اور پھر کوفہ کے اندر. بالکل, اس میں گفتگو ہم سردست کر لیں گے آگے جا کے انشاءاللہ. اور یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو خاص طور پہ ایک تعلیمی مشن کا جو آپ نے آغاز کیا کوفے میں یونیورسٹی کے سلسلے, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں یہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے, چونکہ ریلیونسی میں بات آ گئی, تو ذرا سے اس پہ گفتگو, بلکہ آپ ہی اس پہ گفتگو تھوڑی سی فرمائیے اور یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کیجیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک تو تعلیم و تربیت جن دست ہائے مبارک میں ہوئی, وہ خاص طور پہ بتائیے آپ. پھر آپ کی ذہانت و فطانت, کچھ ظاہر القابات کی صورت میں بات آئی, لیکن ویسے آپ گفتگو اس پہ فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا, اس پہ بھی ایک بات آپ نے وضاحت کے ساتھ بتانی ہے کہ اس علمی مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے آپ نے علم کو پھر منتقل بھی کیا, اس کے لیے تحریک بھی چلائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا علم کے معاملے میں بہت ممتاز, فائق اور بلند ہیں. اور کیوں نہ ہوں کہ آپ باب العلم کی بیٹی ہیں. جو باب العلم کی صاحبزادی ہوں, ان کے علم پر کوئی کیا بات کرے گا. اور جنہیں گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا ہو, تو کتنی خیر و برکات انہیں نصیب ہوئی ہوں گی. اور وہ موروثی اعتبار سے دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کا فیضان دیکھیں کہ عالمہ غیر متعلمہ کہلائیں. یعنی خود کہیں زانو تلمذ بھلے نہیں طے کیے, لیکن زمانہ انہیں عالمہ بھی کہتا ہے, استاذ بھی کہتا ہے. تو یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ علوم ظاہرہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے علم لدنی سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا. سبحان اللہ, سبحان. تو اور پھر آپ نے جو اس کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد شادیاں ہیں, اس کی ایک بنیادی حکمت عموماً بیان یہی کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے ذریعے علم پھیلایا, تو آپ کے اہل بیت نے خاص اس میں حصہ لیا ہے. اور اس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ سے وہ علوم حاصل کیے, اور پھر ان علوم کو آپ نے بچیوں تک منتقل کیا. اللہ اکبر. کوفہ میں جو آپ کا حجرہ ہے وہ تفسیر قرآن کا مرکز تھا. اچھا جی, بچیاں آپ کے پاس آتی تھی, آپ انہیں صرف قرآن نہیں پڑھاتی تھی, قرآن کی تفسیر بھی پڑھایا کرتی تھی. تو آپ نے ایک پورا ماحول کوفہ میں قائم کیا کہ جس میں خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو مرکزی اعتبار سے آپ نے, آپ کا جو گھر ہے وہ مرکز بنا اس تعلیم کا, اور آپ نے وہ تعلیم جو ہے وہ منتقل کی. اس لیے آپ کے القابات میں خود عالمہ شامل ہے, فاضلہ شامل ہے, عارفہ شامل ہے. یہ سارے القابات آپ کے علم کو واضح کرتے ہیں. اچھا, علم کے ظہور کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں. کبھی وہ خطابت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ جیسی خطیبہ کوئی نہیں. کبھی وہ فصاحت و بلاغت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں. کبھی وہ تحریر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ خود رائٹر بھی تھی, محررہ بھی تھی, کئی تحریرات آپ کی موجود ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے علم کے جتنے ظہور کے پہلو ہیں ان پر آپ کا جو عبور ہے وہ مورخین نے ذکر فرمایا. میں اصل میں ایک منظر نامہ سمجھنا آپ سے چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ان کا پرتاؤ آپ کو نصیب ہوا, پھر ظاہر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ باب مدینہ العلم کا پرتاؤ نصیب ہوا. پھر سیدہ کائنات کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ ان کے خطبات, ان کے ارشادات میں خاص طور پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف رکھا کرتی تھیں, اور وہ براہ راست سن کے منتقل ہوتے تھے ان تک. جی یقیناً وہ جس گھر میں موجود ہیں وہ سارا گھرانہ اہل بیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے, جن کا کام ہی علم دینا تھا, جن کا کام ہی زمانے کو ہدایت دینا تھا. تو خود آپ اس گھرانے کا ایک فرد ہیں, رکن ہیں. اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا انداز مولا کائنات سے آپ دیکھیں نا کہ آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ روزہ رسول پہ حاضری کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک طرف حسن ہوتے تھے, ایک طرف حسین ہوتے تھے, اور آگے مولا علی چل رہے ہوتے. ابا یہ انتظام کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ میری بچی پہ کسی کی نظر نہ پڑے. یعنی جہاں یہ تربیت کا ماحول ہو, اور صرف فوکس کیا مولا علی نے ان کو تعلیم کے اعتبار سے. جہاں آپ لے کر گئے, مدینہ سے کوفہ لے کر گئے, تو ان کے لیے ایک پورا مدرسہ قائم کیا کہ وہ اس علم کو پہلے. تو یقیناً وہ علوم پہلے منتقل کیے گئے, وہ شباہتیں منتقل کی گئیں جو سیدہ کائنات سے ان کو حاصل ہوئی تھی. اور جہاں جہاں پھر علم کی ضرورت محسوس کی گئی
آپ اس کے لیے مرکزی کردار ادا کرتی ہوئی. کیا بات. سبحان اللہ. ناظرین کرام, بڑا خوبصورت تذکرہ پاک ہے, بڑی خوبصورت ابتدا شعبان المعظم کی ہوئی. آج پہلی شعبان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگیاں عطا کرے, صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے, عافیت کے ساتھ زندگی عطا کرے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مجھے سن رہے ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک عطا کرے, تاکہ ہم رمضان میں ایک بار پھر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جب لوٹیں گے تو صاحب آپ کو بتلائیں گے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو محبت امام علی مقام کے ساتھ تھی, اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور آج ان کی ولادت پاک کا موقع ہے. ایسی عظیم خاتون ناظرین, ایسی عظیم خاتون کی عظمتیں آپ کے در کا صدقہ ہیں, ایسی باوفا خاتون کہ وفا آپ کے در کا صدقہ ہے, ایسی مستحکم خاتون ناظرین کہ استقامت اور جرت و بہادری جو ہے وہ آپ کے در کا صدقہ ہے, ایسی با اعتماد اور با حیا خاتون ناظرین کہ جن کے در کے صدقے سے اعتماد اور حیا بڑھتی ہے, کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی, توجہ چاہیے آپ کی, کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی, بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی, باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی, بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی, تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی, وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی, اسلام کو روشن بسط اعزاز کیا ہے, عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے, اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب, حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب, حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب, شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, تطہیر میں زہرا ہے, تیور میں علی ہے. آئیے مفتی صاحب ذرا وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جب ہم ایک بڑی مواصلت مجھے محسوس ہوتی ہے. سرکار علیہ السلام جس طرح سے سیدہ کائنات پہ شفقت فرماتے تھے, اس شفقت کا پرتاؤ ہمیں مولا کائنات کی صورت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ نظر آتا ہے, اور پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے, ظاہر جو بڑے کرتے ہیں پھر وہ چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں, تو امام علی مقام کی محبت ہے. تو ذرا یہ بتائیے کہ مولا کائنات اور امام علی مقام کی محبت اور مودت آپ کے ساتھ کیا تھی, اور آپ کی مولا کائنات کے ساتھ یعنی اپنے بابا جان اور بھائی جان کے ساتھ کیا محبت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں, اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو وافر حصہ علم بھی عطا کیا گیا, اور آپ کی تربیت ان مربیین نے فرمائی کہ جن جیسا مربی روئے زمین پر کوئی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. جہاں تک محبت کی بات ہے کہ آپ کی مولا کائنات امام علی مقام سے محبت, اور مولا کائنات کی اور امام علی مقام کی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت, اسے سمجھنے کے لیے اس محبت کو سمجھنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا سیدہ کائنات نبی کریم سے فرمایا کرتی تھیں, چونکہ آپ کو یہ لقب ملا جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, ثانی زہرا. تو آپ اخلاق میں, عادات میں, اوصاف میں, اطوار میں, اقوال میں, اعمال میں حقیقت ثانی زہرا بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی کہ اس پرفتن زمانے میں کہ جب بیٹیوں کو اپنے لیے آر سمجھا جاتا ہے, جیسا کہ آج بھی بعض جگہوں پر جزئی طور پر آر سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, لیگیسی آگے کیسے بڑھی. اور ہمارے ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے سو کولڈ غیرت کا نام دے دیا, میں تو بیٹی کے گھر سے پانی کا گلاس بھی نہیں پیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان افکار کو رد فرمایا. بالکل ٹھیک. آپ جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر جس گھر سے روانہ ہوتے وہ بیٹی کا گھر ہوتا, اور جب لوٹ کر تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس گھر میں تشریف لایا کرتے تھے وہ بھی بیٹی کا گھر ہوا کرتا تھا. پھر اسی چیز کو مولا کائنات نے, پھر حضرت سیدہ کائنات جب آیا کرتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرد محبت میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے دستے مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے. انہی تمام چیزوں کو مولا کائنات نے بھی تربیت میں جاری رکھا. یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ بیٹی کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, وہ آبزرو کیا رویہ حضرت مولا کائنات نے اپنایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج کے دور میں جو ماں باپ اپنے بچوں کی چار دیواری کی تربیت مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے, تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرے جس طرح مولا کائنات نے اپنے بچوں. سبحان اللہ. سلامت رہے آپ. آپ چار دیواری کی تربیت کو مضبوط کر دیتے ہیں, تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس کی چار دیواری کی تربیت مضبوط ہو اسے آپ دنیا کے کسی معاشرے میں بھیج دیں وہ کبھی خراب نہیں ہوگا. اس کی پھر چادر اور چار دیواری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی چار دیواری کی تربیت مضبوط ہو. اور اگر آپ نے چار دیواری کی تربیت مضبوط نہیں کی تو آپ اسے اچھے سے اچھے معاشرے میں رکھ لیجئے, نقصان ہو جائے گا. تو جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو مولا کائنات اپنی پیاری بیٹی کے آنے پر استقبالاً کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے, یعنی جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے وہاں سے ہٹتے اور سیدہ زینب کو وہاں پر بٹھا دیتے. اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ باپ اگر بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوئی آر کی بات نہیں, باپ کھڑا ہو گیا
باپ اگر بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے تو یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے کہ باپ کا مقام کم ہو گیا، بلکہ یہ محبت کی بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے پیار ایسا کرتا ہے کہ بیٹی جیسے ہی آئی تو وہ فرد محبت میں کھڑا ہو گیا، دستبوسی کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو چوما کر. اور میں اگر اجازت دے دے تو ایک جملہ آ گیا ہے آپ کی بات سے، اور آپ ہی کا یہ صدقہ ہے کہ میں تو اس کو اس طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی محبت میں سرکار علیہ السلام اس لیے کھڑے ہوتے تھے، میرا وجدان کہتا ہے کہ چونکہ نسل پاک ان سے چلنی ہے تو بنیادی طور پر اس نسل پاک کا احترام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے مولا کائنات اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ مشن حسینی مشن زینبی میں تبدیل ہوگا تو اس نشست کو جو ہے جو مولا کائنات کی نشست ہے وہ پہلے سے آپ نے عطا کر دی. بس میں ٹائم بچا لیتا ہوں، یہی بات میں نے کہنی تھی جو آپ نے کہی، اگلے جملے پہ آتا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو پیار ہے، اب امام حسین نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ اتنا احترام کر رہے ہیں، اور مولا کائنات کا جو احترام تھا جنید بھائی، وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا کہ ان کا رویہ اور ان کا تعلق حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ وہ احترام علی وجہ المعرفت تھا کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ زینب کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن مصائب میں انہیں مبتلا کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے دین کے حقیقی پیغام کو اپنے خطبات کے ذریعے باقی رکھنا. یہ وہ تاریخی بات تھی جو مولا کائنات جانتے تھے. پھر امام علی مقام نے یہ رویہ دیکھا تو جب سیدہ زینب تشریف لاتی تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین بھی سیدہ زینب اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا کہ ایک بار شادی کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے سیدہ زینب کے گھر پر گئے تو صحن میں آپ آرام کرتے، آپ کی آنکھ لگ گئی اور دھوپ آپ پر پڑ رہی. اب آپ دیکھیں کہ بہن اور بھائی کا پیار، یہ ہمارا دین ہے جس نے رشتوں کے تقدس کو قائم کیا ہے کہ آپ آرام کر رہی ہیں اور آپ کی آنکھ لگی ہوئی اور آپ پر دھوپ پڑ رہی ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے قریب سائبان بن کر کھڑے ہو گئے. اس طرح کھڑے ہو گئے کہ دھوپ آپ کے جسم اتھر پر آئی اور آپ سائے میں چلی گئی، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو یہ منظر دیکھ کر آپ حیران رہ گئیں اور آپ نے کہا کہ آپ مجھے اٹھا دیتے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ آرام کر رہی تھی، میری محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں آپ کو اٹھا دوں، بلکہ میں سایہ بہن کا سایہ بن کر آپ کے قریب کھڑا ہوں. اچھا، کچھ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ بالکل امام علی مقام کا بھی ملتا ہے کہ مطلب اپنا امام علی مقام تشریف فرماتے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو تشریف لائیں. لیکن کمال دیکھیں، یہ محبتیں ظاہر ہے اس کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، یہ تو ایک عقیدتوں کے نذرانے جو پیش ہو رہے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے زہد و تقویٰ کے بارے میں، آپ کی عبادات کے بارے میں، آپ کی ریاضتوں کے بارے میں، آپ کے صبر و استقلال کے بارے میں، یعنی عبادتیں جن پر نازا ہوں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ خانوادہ آپ کا کیا ہے، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ سب کے سامنے واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی عبادت کو فرائض تک نہیں لے کے گئے، جیسے کہ آج کل کے محض چند پڑھے لکھے نامور دانشور کہتے ہیں کہ جنہوں نے عبادات کو فرائض اور واجبات کی تقسیم میں محض سطحی بنا کر رکھ دیا ہے. اس خانوادے سے اور خود حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نہایت عبادت گزار تھی، یعنی شب بیداری آپ کا معمول تھا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے فرماتی تھی، نوافل کے روزے آپ کثرت سے رکھتی تھی. اور یہ جو کیفیت ہے یہ عام حالات میں بھی تھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب لوگ خوف کے بادل میں کسی پریشانی کے عالم میں ہوں تو عبادتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. آپ نے عبادت کا دامن اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب آپ دور دراز کے سفر فرماتی، حتیٰ کہ کربلا کی طرف جب آپ تشریف لے کے جا رہی تھی وہاں پر بھی آپ نے شب بیداری اور نماز تہجد کو نہ ترک فرمایا، بلکہ جب آپ کوفہ اور دمشق کے درباروں میں لے جائی گئیں تو تب بھی اس وقت نہ چھوڑا، اسیری میں نہ چھوڑا، تکالیف کے اندر نہ چھوڑا. اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کا حق کیا ہوگا ہم یقیناً نہیں ادا کر سکتے، لیکن جس سمبل اور ماڈل کو آپ ریپرزینٹ فرما رہی تھی یقیناً قیادت آپ ہی کا حق بن سکتی ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب بتائیے نا، امام علی مقام نے دیکھیں ایسی تو جملہ نہیں عرض کیا تھا نا کہ میری بہن مجھے اپنی تہجد کی نمازوں میں یاد رکھے، کتنی مقبول نمازیں ہوں گی وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کانفیڈنس دیکھیے کہ اسیری کے موقع کے اوپر یعنی کربلا کے میدان کے اندر اگر آپ شب بیداری اور نماز تہجد نہیں چھوڑ رہی ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیے، اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی. پھر آپ آئیے دوسری چیز کے اوپر بتائیے. آپ جس خاندان سے تعلیم، یہاں پر آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، مال و دولت کی کثرت تھی، آپ کی توجہ دنیا کی نمود و نمائش نہ تھی، نہ صوفوں کا تبدیل کرنا، نہ پردوں کے رنگ کی تبدیلی کی فکر کرنا، نہ گھروں کا تبدیل کرنا. آپ نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو وقف کر دیا اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے. یہ آج ہم نام لیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن سیکھنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو وقف کر دیجیے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے. اور سیدہ
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں, جو اپنے مقام اور روحانیت کو بلند کر سکتے ہیں, وہ یہی تو باتیں ہیں. اللہ اکبر. آگے آئیے, پھر آپ صبر کا پیمانہ ہے, یعنی صبر کی اگر کوئی مجسم شکل ہو سکتی ہے, اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے, جیسے ہی آپ کی زندگی کا آغاز ہوا, ابتدا ہی میں آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ آپ سے علیحدہ ہو گیا, پھر پہلے نانا جان گئے, پھر سیدہ کائنات جی, اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کے سامنے ہوتی ہے, امام حسن, اور پھر سب سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جامع شہادت آپ کے سامنے نوش فرماتے ہیں, اور صبر اور استقلال کا منظر, اور آپ دیکھیے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اے اللہ ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ, اللہ اکبر, اللہ. اس سے بڑھ کر یعنی اپنی اولاد کو, اپنے بھائیوں کو قربان کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً اللہ رب العزت کی سچی اور نیک بندگی کا آپ نے حق بھی ادا کیا, اور بندہ ہونے کا اظہار فرمایا, اپنے مال و دولت کو, اپنی جان کو, جو ہم سنتے ہیں نا کتابوں میں, عملاً اگر کسی نے یہ کیا ہے تو سیدہ کائنات کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا, یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا, میں بھی یہ بات سوچ رہا تھا. دیکھیں, پہلے نانا جان رخصت ہوئے, پھر امی جان رخصت ہوئیں, پھر اس کے بعد بابا جان رخصت ہوئے, پھر اس کے بعد بھائی جان ایک رخصت ہوئے, پھر اس کے بعد ایک اور بھائی جان رخصت ہوئے, اور پھر اپنے سامنے ظاہر اپنے اون محمد علیہ السلام کو جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا, اپنے بھتیجوں کو, اپنے بھانجوں کو, اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپنا وہاں پہ شہادت کے جام نوش کرتے ہوئے دیکھا. شجاعت و بہادری, یعنی میں اگر یہ کہوں کہ در زینب سلام اللہ علیہا سے صدقہ لیتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. بتائیے علامہ صاحب ذرا کہ آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا کریکٹر, میرا خیال ہے, اور بلکہ میرا خیال ہے, یقین ہے میرا, کہ ہر دور کی عورت کے لیے ایک مشعل راہ ہے. جی یقیناً آپ حیدر کرار کی بیٹی تھی, وہ شجاعت, وہ بہادری آپ میں ایسی منتقل ہوئی ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر آپ کی ذات میں یہ تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, آپ نے کبھی بھی احقاق حق, یعنی حق بات کرنے میں کبھی بھی آپ نے کسی کی ملامت کا خوف نہیں کیا. آپ کہیں پر بھی تشریف لے گئی ہوں, آپ نے حق بات کی ہے. اور دیکھیں بہادری کسے کہتے ہیں کہ آپ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہیں. یہ قوت اور طاقت سیدہ زینب میں تھی کہ آپ اگر یزید کے دربار میں تھی تو آپ نے حق بات کہی. جہاں خطرہ تھا کہ ایک حکم سے گردن اڑا دی جائے, آپ نے گردن کی فکر نہیں کی, آپ نے حق بات جو تھی اس کو بیان کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ میں کہتا ہوں, کربلا میں جانے کا مطلب ہی شجاعت و بہادری ہے. کربلا میں کوئی بزدل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کربلا بزدلوں کی ہے ہی نہیں, کربلا ہے بہادروں. حسین کے ساتھ بہادر کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی بزدل حسین کے قافلے میں ہو ہی نہیں سکتا. اس قافلے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ جیسا خواتین میں کوئی بہادر نہیں ہے. اور پھر آپ کے وہ جو خطبات ہیں, یعنی جو فصاحت و بلاغت جس کا ہم نے ذکر کیا, اور پھر وہ جو لہجے کی ظالموں کے لیے کانٹ ہے. آپ دیکھیں کہ کوفہ میں جب آپ تھی تو آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا, سب سے پہلے جی, جو اس وقت رو رہے تھے اور آنسو اور ٹسوے بہا رہے تھے. آپ نے فرمایا یا اہل الکوفۃ الخطل الغدر, غدارو اور بزدلو الا ہدأت الابرا, تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکے, اسی طرح تم روتے رہو. فرمایا انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا. آپ نے اس عورت سے مثال دی جس کی قرآن نے مثال دی ہے, جو مضبوط دھاگوں سے کوئی کپڑا تیار کرتی رہی اور جب وہ تیار ہو گیا تو اس کو پھاڑ دیا, پھر کپڑا تیار کیا, پھر پھاڑ دیا. کمثل التی نقضت غزلها, کہا تمہارا کردار یہی ہے کہ تم نے عقیل کو شہید کروایا, تم نے جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ میرے والد کو تم نے شہید کروایا, اور آج مرحلہ یہ ہے کہ امام حسین کو بھی تم نے شہید کروایا. کوفیوں کا لا یوفی ہونا آپ نے ایکسپوز کر دیا. آپ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو واضح کیا. یہ آپ کی شجاعت تھی, بہادری تھی, جو آپ نے اپنے خطبے کی. اور یزید تک جب اس کی آواز گئی تو اس نے علم کا اقرار کیا اور کہا. اس سے پہلے تو ابن زیاد کا بھی تو دربار ہے. جی, ابن زیاد کا دربار ہے, پھر یزید کا دربار ہے. آپ کے وہ تمام خطبات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں جس میں آپ نے ببانگ دہل خطبہ دیا اور فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا بلکہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اسما. آپ نے فرمایا یزید تو یہ سمجھتا ہے, تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا, خدا تجھ سے اعلان کرتا ہے کہ خدا نے تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے. تو سمجھتا ہے ہم ناکام ہوئے, اہل بیت کو خدا نے کامیاب کیا, اہل بیت کو خدا نے پاکیزہ بنایا, اور میرا حسین شہید ہوا ہے اور میرا حسین کامیاب ہوا ہے. ہم اہل بیت میدان کربلا میں کامیاب ہوئے ہیں, اور یزید وہ وقت قریب ہے کہ جب تو میرے نانا کا سامنا کرے گا, مصطفیٰ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے,
وہ حسین کا بدلہ تجھ سے لیں گے, سارے اہل بیت کا بدلہ تجھ سے لیں گے. یہ دربار یزید میں خطبہ ہے. بس اب آخری جملے وقت سمٹ گیا, ورنہ میں اس پہ مزید گفتگو, اتنا لطف آ رہا ہے آپ کی بات سن. تو یہ بہادری اور شجاعت تھی سیدہ بس کی. مجھے ایک دو جملوں میں ذرا بتائیے, خواتین آپ کو سن رہی ہیں, 8 مارچ بھی قریب ہے, وہی بات ہے, وہی سڑکوں پہ نکلنا, بینرز لے کے نکلنا. سیدہ زینب ہمارے پاس موجود ہے صاحب, کیوں نہیں آپ ان کے قدموں کی خیرات لے رہے ہیں؟ جو اپنے نانا کے دربار میں بھی حاضر ہوئی ہیں تو بھائیوں کی جرمٹ میں ہوئی ہیں. ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا, زمانے نے ان کے بال نہیں دیکھے. جو ان کی تربیت ہے وہ آج کی اور ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں. ارے ایک در ہے وہاں آ جاؤ, تمہاری خواریاں ختم ہو جائیں گی, تمہاری ذلتیں ختم ہو جائیں گی. زینب کی بارگاہ عزت کی بارگاہ ہے. ایک در پہ آ جاؤ, ایک در پہ بدر بھٹکنا در بدر نہیں.